بس دو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کہ دعا کا کیا مرتبہ ہے اور نجف کو مقام دعا قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب نجف جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو وہ قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ قبولیت کو وہیں کا یا یوں کہا جائے کہ قبولیت کا مرکز بنایا گیا ہے نجف اشرف، اور مولا کائنات کی ظاہر سی بات ہے کہ وہاں تشریف فرما ہے اور وہاں انسان جا کے دعا کرتا ہے۔ اب جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو اس کے بھی شرائط ہیں، اور شرائط یہ ہیں کہ جب دعا قبول ہو جائے تو فوراً سجدہ شکر ادا کرے۔ آپ نے غور فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حرم کو قبولیت کا مرکز بنا کے بتا دیا کہ جب دعا قبول ہو جائے تو سجدہ بھی وہیں ہو، دیکھیے وہیں ہو۔ اور آپ نے بھی سماعت فرمایا کہ مفاتیح الجنان میں جیسے کہ ہمارے مولانا نے بیان فرمایا کہ اس میں یہ شرط موجود ہے، لیکن اگر آپ اس کو اور پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ جب زیارت کے آداب بیان کیے گئے ہیں تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب روضے میں جاؤ تو باب القبلہ سے داخل ہو اور باب القبلہ پر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ پوری توجہ سنیے گا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ آپ نے غور فرمایا، باب القبلہ پر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ باب القبلہ کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ باب القبلہ اس باب کو کہتے ہیں، اس دروازے کو کہتے ہیں کہ جو قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، قبلے کی طرف ہوتا ہے، اور جب باب القبلہ سے آپ داخل ہوں گے تو پشت قبلے کی طرف ہوگی، رخ زری کی طرف ہوگا، یہ رخ زری کی طرف ہوگا۔ اور جب باب القبلہ پر سجدہ کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبلے کی طرف پشت ہوگی اور رخ حرم کی طرف ہوگا۔ اب میرا ایک ہی سوال ہے کہ جن کی سمجھ میں آل محمد کو سجدہ کرنا نہیں آتا ہے وہ ہمیں یہ بتائیں کہ باب القبلہ پر جو سجدہ ہو رہا ہے وہ کس کے لیے ہو رہا ہے، وہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ رخ تو ذریعہ اقدس کی طرف ہے، تو جب ذریعہ اقدس کی طرف ہے تو یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب باب القبلہ پر جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حرم امیر المومنین میں جاؤ یا حرم امام حسین میں جاؤ تو جب تک سجدہ نہ کر لو اس وقت تک حرم میں داخل نہ ہونا، دیکھیے داخل نہ ہونا۔ اب نجف کا مسئلہ کیا ہے، یہ بھی آپ حضرات سماعت فرما لیں کہ عالی جناب مولانا ذل حسنین صاحب سرسوی نے اپنی کتاب رسول اور علم غیب اس کے صفحہ نمبر 17 کے اوپر، پوری توجہ سنیے گا، 17 کے اوپر ایک عجیب و غریب بات لکھی اور انہوں نے اس حدیث کے اوپر روشنی ڈالی اور انہوں نے یہ کہا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں سین جانا پڑے۔ دیکھیے سین کا لفظ آیا تو انہوں نے کہا صاحب سین سے مراد لوگ چین سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ چین میں اس وقت تک علم اہل بیت پہنچا ہی نہیں تھا، لہذا وہاں بھیجنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب اس کے بعد انہوں نے تحریر کیا کہ اصل میں سین نجف کا پرانا نام ہے، پوری توجہ سنیے گا، نجف کا پرانا نام ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام چونکہ وہاں تشریف فرما ہے لہذا علم حاصل کرنے کے لیے اگر بھیجا جا سکتا ہے تو باب مدینۃ العلم کی بارگاہ میں بھیجا جا سکتا ہے، ادھر ادھر نہیں بھیجا جا سکتا۔ لہذا سین سے مراد نجف اشرف ہے، پوری توجہ سنیے گا، نجف اشرف ہے۔ اور اس کے بعد صفحہ 17 کے اوپر ایک عجیب و غریب بات تحریر کرتے ہیں، بس یہی بات آپ کے سامنے کرنا ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں، عجیب و غریب بات ہے خدا کی قسم، وہ یہ کہتے ہیں کہ نجف اشرف کے لیے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ زمین کا وہ بقعہ نور مجھے سب سے زیادہ پسند ہے جسے نجف اشرف کہا جاتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے، پوری توجہ سنیے، اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کی الوہیت کا سب سے پہلا سجدہ جو ہوا ہے وہ نجف اشرف کی زمین پر ہوا۔ دیکھیے نجف اشرف کی سرزمین پر ہوا، اور اس کے بعد وہ تحریر کرتے ہیں کہ یہ سجدہ جس کی طرف مولا کائنات نے اشارہ فرمایا ہے یہ وہ سجدہ ہے جو ملائکہ نے آدم کو کیا تھا اللہ کے حکم سے۔ دیکھیے اللہ کے حکم سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ آدم کو جو سجدہ ہوا وہ عرش پر نہیں ہوا بلکہ نجف اشرف میں ہوا۔ دیکھیے نجف اشرف میں ہوا، یعنی نجف کی سرزمین پر وہ سجدہ ہوا کہ
جو حضرت آدم کے لیے حکم دیا گیا تھا تو سجدہ تو آدم کے لیے تھا مگر ہوا ہے نجف میں. دیکھیے ہوا ہے نجف میں. اب ملائکہ کو نجف بھیجا گیا, نجف میں آ کے سجدہ کیا. نہیں توجہ فرمائی آپ نے, نجف میں آ کے سجدہ کیا. اب قرآن کہتا ہے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ نے سجدہ کیا, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. یہ سجدہ کہاں ہوا؟ امام نے ارشاد فرمایا نجف کی سرزمین پر. تو جب نجف کی سرزمین کے اوپر سجدہ ہوا, ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس, ایک ابلیس تھا کہ جس نے سجدہ نہیں کیا. تو جب سب کو بھیجا تھا تو ابلیس کو بھی بھیجا ہوگا. اب دو باتوں میں سے ایک بات ماننا پڑے گی, یا تو ابلیس نجف گیا نہیں تو جو ہمارے بھئی, یا تو ابلیس نجف گیا نہیں, اور اگر گیا تو جا کے اس نے سجدہ نہیں کیا. بھئی تو فرمایا آپ نے, بھئی جا کے اس نے سجدہ نہیں کیا. تو اب ہماری بات سمجھ میں آ گئی. ملائکہ تو سب پہچان لیتے ہیں, ابلیس کو پہچانا جائے تو کیسے پہچانا جائے؟ میں نے کہا نجف جا کے دیکھ لیجئے, جو نجف نہ جائے وہ بھی ابلیس ہے, جو جا کے سجدہ نہ کرے وہ بھی ابلیس ہے. ایک سب مل کے بابا سے بلند نعرہ سلام. بس محترم, آج کی رات آمد ہے مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب. اور ظاہر سی بات ہے کہ خانہ کعبہ میں آئے. دیکھیے خانہ کعبہ میں آئے, پوری توجہ سنیے گا. خانہ کعبہ میں آئے اور فاطمہ بنت اسد آئی ہیں خانہ کعبہ کے قریب. تو دروازے سے نہیں گئیں بلکہ نیا در بنا کے فاطمہ بنت اسد کو بلایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بتایا کہ آنے والا عام نہیں ہے, خاص ہے. اور جب خاص ہے تو عام راستے سے نہیں آئے گا بلکہ خاص راستے سے آئے گا. دیکھیے خاص راستے سے آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو ہر راستے سے اللہ نے نہیں بھیجا ہے, بلکہ جس راستے سے, یا یوں کہا جائے کہ جب انہیں آنا ہوتا ہے تو نیا راستہ بنایا جاتا ہے. لیکن نیا راستہ بنایا جاتا ہے. فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئیں, دیوار حرم مسکرائی, فاطمہ اندر داخل ہوئیں اور دیوار اپنی جگہ پر پھر واپس آ گئی. لوگ پریشان رہے کہ یہ گئیں تو کیسے گئیں, کدھر سے گئیں, کہیں نکل تو نہیں گئیں. اب غور طلب ہے, لوگ سوچنے لگے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک بی بی ہے, دیوار حرم کے قریب کھڑی ہے, دیوار مسکرا رہی ہے, اور جب دیوار مسکرا رہی ہے تو فاطمہ بنت اسد پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھ رہی ہیں. اور جب آگے بڑھ رہی ہیں تو ایک سوال ہوا کہ اگر دیوار مسکرانے لگے, دیوار پھٹنے لگے تو اچھے مرد پیچھے کھسک جاتے ہیں. یہ تو بیوی ہے, اسے قدم پیچھے ہٹانا چاہیے, آگے کیسے بڑھ گئی؟ تو شاید فاطمہ جواب دیں کہ اگر کسی فرار کی ماں ہوتی تو پیچھے ہٹتی. میں تو حیدر کرار کی ماں, میرے پیچھے ہٹنے کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ شہزادی اندر داخل ہوئی, مولا کائنات کی ولادت ہوئی. اب اس کے بعد سارے زمانے کو پریشان دیکھا, رسول اللہ کو خانہ کعبہ تک جاتے دیکھا. بس ایک بات میں آپ کے سامنے کروں. ابھی ہمارے خطیب اور برادر عزیز خطیب انقلاب نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا, اور کہا صاحب ذرا سی بات کے اوپر لوگ کہنے لگتے ہیں کہ صاحب غالی ہو گئے, نصیری ہو گئے, اخباری ہو گئے. یہ بھی ایک عجیب و غریب ستم ہے, خدا کی قسم, کہ جب تبرہ پڑھیے تو کہتے ہیں فسادی ہو گئے, اور جب فضائل پڑھیے تو کہتے ہیں اخباری ہو گئے. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ سننا کیا چاہتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں بابا سے منزل ہے خدا.
ہم نے نبی کو کعبے تک جاتے دیکھا، نبی بھی کعبے جا رہے ہیں، اور جب واپس آ رہے ہیں تو علی ساتھ میں آ رہے ہیں۔ اگر ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ جو کعبے کی طرف جاتا ہے اسے نبی کہتے ہیں، جو کعبے سے آتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ بس حضرات محترم، بات کو یہی تمام کرتے ہوئے مولا آقا ابوالفضل عباس اور امام آخر کی خدمت میں دعا گو ہوں کہ مولا حاضرین محفل کے دلی مقاصد کو پورا فرمائیں، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا ہو، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا ہو جائیں، جن کی بیٹیاں ہیں ان کو ساتھ عزت کے اپنے گھروں کی ہو جائیں، جو بے اولاد ہیں مولا علی کے صدقے میں ان کو اولاد عطا ہو، اور ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد ہو جائے اور ہم سب کو ان کے انصار میں شمار